The fastest growing religion in this world is Islam. اسلام آج دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے جس کو آج آلموسٹ 2000 ملین لوگ فالو کرتے ہیں، یعنی کہ 200 کروڑ لوگ۔ آخر کیسے ہوا یہ کام؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا بجمیع عالم الاسلامی فی هذه القناة علی الیوٹیوب۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، اور دنیا میں ایسا کوئی سیکنڈ نہیں گزرتا جس میں دنیا کے کسی کونے میں اذان نہ دی جا رہی ہو، نماز نہ ادا کی جا رہی ہو۔ یہ سب ہونے میں الخلیفۃ الراشدہ نے بہت بڑا رول پلے کیا۔ اب بات آتی ہے کہ الخلیفۃ الراشدہ کس کو کہتے ہیں، تو میں آپ سبھی کو بتاتا چلوں کہ الخلیفۃ الراشدہ یعنی 4 بڑے خلیفے، جن میں سے پہلا کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی پیدائش ہوئے جنگ فیل کے 3 سال بعد، اور انہوں نے وفات پائے 13 ہجری میں۔ ٹوٹل انہوں نے 63 سال کی زندگی گزاری۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جنگ فیل کس کو کہتے ہیں تو آپ کمنٹ کریں، میں اس پر ایک فل ویڈیو لانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات کے بعد ان کو دفن کیا گیا مدینہ شریف میں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2 سال 3 مہینے تک رہا، اور باقی رہا 3 خلیفہ۔ ان تینوں کی پیدائش اور وفات سننے کے بعد آپ کو ایک خاص بات معلوم ہوگی جو آپ کو اس سے پہلے کبھی بھی معلوم نہیں ہوا ہوگا۔ ان 4 خلیفوں میں سے دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پیدائش واقعہ فیل کے 13 سال بعد ہوئے اور انتقال فرمائے 23 ہجری میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دفن کیا گیا مدینہ شریف میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 63 سال کی زندگی گزارے، لیکن ان کی خلافت 10 سال اور 4 مہینے تک رہا۔ ان 4 خلیفہ میں سے تیسرا خلیفہ کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کی پیدائش جنگ فیل کے 6 سال بعد ہوئے اور انتقال فرمائے 35 ہجری میں، اور ان کی مزار شریف جنت البقیع میں موجود ہے، لیکن انہوں نے ٹوٹل 82 سال کی زندگی گزاری، اور ان کی خلافت 12 سال تک رہا۔ چوتھے خلیفہ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کی پیدائش جنگ فیل کے 30 سال بعد ہوئی اور وفات 40 ہجری میں فرمایا، اور ان کی مزار شریف کوفہ کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے بھی 63 سال کی زندگی گزارے، لیکن انہوں نے 3 سال 9 مہینہ کی خلافت کی۔ آپ نے اگر اس چیز کو نوٹس کیا تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ان 4 خلیفہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی، ان تینوں نے بالکل 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرمایا، یعنی انتقال فرمایا۔ یہ بات صرف اتفاق نہیں بلکہ ایک روحانی نسبت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نشانی ہے۔ آپ کو اگر اسلام کے بارے میں ذرا سا بھی نالج ہے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 سال کی زندگی پائی، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 سال زندگی گزاری۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 23 سال تک تبلیغ کیے۔ تینوں خلفاء کی عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہونا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو ماننے والے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کرنے کا حکم دیا کرتے اس کو پورا کرتے، اور جس چیز سے روکا کرتے اس چیز کو وہ لوگ چھوڑ دیتے۔ اللہ کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن میرے اور ابو بکر صدیق کے درمیان اسلام کا رشتہ کافی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3654۔ اور ایک روایت میں اس طرح فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق مجھ پر اپنے مال اور اپنی رفاقت میں سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 466 ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور قربت اس درجے تک تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عمر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر عطا فرمایا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3686۔
اور ایک روایت میں اس طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر حق رکھ دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3682۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عدل یعنی انصاف اور تقوی کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دے دی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یعنی 63 سال پر مکمل ہوئے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے اتباع کرنے کی علامت ہے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا ایک رفیق جنت میں ہوگا، اور میرا رفیق جنت میں عثمان بن عفان ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3700۔ اور ایک روایت میں اس طرح فرماتے ہیں کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2401۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر زیادہ اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حیا، حکم اور سخاوت کا ایسا فیض رکھا جو امت میں دیر تک کا باقی رہے، اس لیے ان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے طویل رہی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3723۔ حضرت علی علم اور بہادری اور روحانیت کے امام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باب العلم یعنی علم کا دروازہ فرمایا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری و باطنی پیروی میں کامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عمر، سیرت اور اخلاق میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کر دیتا ہے۔ اور امام سیوطی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی مشابہت 3 خلفاء کے ساتھ ان کی کامل اتباع یعنی پورے طریقے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اسی طرح کرنے کا اور روحانی نسبت کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی 4 ہستیاں تھیں جنہوں نے اسلام کے مشن کو آگے بڑھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر، سیرت، اخلاق اور قریب نبی کو ایسا بنایا کہ دنیا حیران رہ گئی کہ اسلام اتنی تیزی سے کیسے پھیلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے دعوت کا آغاز شروع کیا، وہاں صرف 40 افراد ایمان لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صرف 3 دہائیوں بعد اسلام 3 بڑے ملکوں تک پہنچ چکا تھا۔ وہ ملک ایشیا، افریقہ اور یورپ۔ یہ تاریخ کا سب سے تیز مذہبی پھیلاؤ تھا، دنیا کے کوئی طاقت ایسا انقلاب نہ لا سکی۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں کردار سے پھیلا ہے، قرآن عدل اور محبت نے دلوں کو جیت لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیج بو دیا اور ان 4 ہستیوں نے اس بیج کو درخت بنا دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 4 خلیفہ نے اسلام کے پھیلاؤ میں کیا کردار ادا کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، مدینہ کے لوگوں میں کچھ گھبراہٹ پیدا آئی، کچھ قبائل مرتد ہو گئے۔ تب حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ جملہ ایمان کو زندہ کرنے والا بن گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق ان لوگوں کے ساتھ جنگ کیے جو لوگ مرتد ہو گئے تھے یعنی کافر ہو گئے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں اسلام سب سے زیادہ پھیلا، شام، ایران، مصر، یمن، فلسطین سب اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئی۔ آپ نے عدل کا ایسا نظام قائم کیا یعنی انصاف کا ایسا ایک طریقہ اپنایا کہ آج کے غیر مسلم مؤخر بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں عمر جیسا عادل یعنی انصاف کرنے والا حکمران یعنی بادشاہ کوئی نہ گزرا۔ حضرت عمر نے اسلام کو ایک ایسا عالمی نظام بنا دیا، ان کے دور میں اسلام سیاسی طاقت بن کر ابھرا، اور حضرت عثمان نے امت کو قرآن مجید کے ایک ہی نسخے پر جمع کیا۔ اگر آج دنیا بھر میں قرآن ایک ہی لفظ میں یکساں ہے تو یہ حضرت عثمان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اسلام کے اصل روح یعنی عدل، علم اور معرفت ان کے ذریعے عام ہوئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اسلام کے پھیلنے کا اصل سبب خلفائے راشدین کے سیرت اور وہ جو اتباع کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اسی کو کرنے کا وجہ تھا۔ یہ دین دلیل سے نہیں عمل سے پھیلا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے امت کو عدل یعنی انصاف، قرآن اور سنت کا نظام دیا۔
یہی نظام اسلام کے پھیلاؤ کی بنیاد بنایا، یعنی سب سے تیزی پھیلنے میں مدد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال کی عمر میں دنیا سے اپنے قریب میں بلا لیا، اور پھر وہی عمر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی کو عطا فرمائی، تاکہ دنیا سمجھے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اپنی جان، ایمان، عمر وقف کر دیا۔ اسلام کا پھیلاؤ ان کے اخلاص، عدل، سخاوت اور علم کی برکت سے ہوا۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام دوبارہ دنیا میں روشنی بنے تو ہمیں ان 4 ہستیوں کا طریقہ اپنانا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، مشکات شریف کی حدیث ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ باقی ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں۔ واختتم کلامی ان الحمد للہ رب العالمین۔